کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک حقدار کا حق نہ ادا کرنے کی کیا سزا ہے؟ اور کیا آپ نے ایک سوئی کی وجہ سے عذاب کا عبرتناک واقعہ سنا ہے؟ تو آئیے آپ کو ایک واقعہ سناتے ہیں۔ ایک بزرگ نے بڑا عبرتناک واقعہ سنایا کہ ان کے زمانے میں ایک بہت بڑے عالم تھے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو اس عالم کے انتقال کے بعد ان کے کسی شاگرد نے ان کو خواب میں دیکھا کہ برہنہ جسم کے ساتھ ایک چٹیل میدان میں دوپہر کی سخت گرمی سے بے چین اور پریشان ہو کر ادھر سے ادھر دوڑ رہے ہیں، بے قرار اور بے چین ہیں۔ اس شاگرد نے ان سے پوچھا کہ حضرت، آپ نے تو ساری زندگی اللہ کی اطاعت اور عبادت اور خدمت دین میں گزاری، مخلوق کی اصلاح اور تربیت میں گزاری، کیا ان میں سے کوئی عبادت قبول نہیں ہوئی؟ انہوں نے جواب میں ارشاد فرمایا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جن اعمال صالحہ کی توفیق دی تھی وہ سب قبول ہو گئے ہیں، لیکن جس عذاب میں مبتلا ہوں وہ ایک سوئی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ شاگرد نے پوچھا، وہ کیسے؟ انہوں نے جواب دیا کہ انتقال سے چند روز پہلے میں اپنا کپڑا سینے کے لیے اپنے ایک پڑوسی سے سوئی مانگ کر لایا تھا اور پھر کپڑا سی کر سوئی الماری میں رکھ دی اور واپس نہ کر سکا۔ اس کے بعد میرا انتقال ہو گیا۔ اب یہ عذاب جو تم دیکھ رہے ہو اسی ایک سوئی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تم صبح بیدار ہو کر میرے گھر جانا اور میرے گھر والوں سے کہنا کہ الماری میں فلاں جگہ پر وہ سوئی رکھی ہوئی ہے، وہ تم لے کر میرے فلاں پڑوسی کو پہنچا دینا تاکہ مجھ سے یہ عذاب دور ہو جائے۔ چنانچہ وہ شاگرد صبح اٹھ کر سیدھے استاد کے گھر پہنچا، کہا فلاں الماری میں فلاں جگہ پر سوئی رکھی ہوئی ہے۔ گھر والوں نے دیکھا تو بتایا کہ ہاں رکھی ہوئی ہے۔ اس شاگرد نے پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ کس کی ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ہاں، مرحوم فلاں پڑوسی سے لائے تھے اور ہم نے سوچا کہ ذرا آنے جانے والوں کا سلسلہ ختم ہو تو یہ سوئی ان کو واپس کر دیں گے۔ شاگرد نے بتایا کہ میں نے ان کو خواب میں دیکھا ہے، وہ اس سوئی کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہیں، اس لیے وہ سوئی تم مجھے دے دو تاکہ میں جلدی سے ان کو واپس کر دوں اور ان کی طرف سے تاخیر کی معافی بھی مانگ لوں۔ چنانچہ اس شاگرد نے وہ سوئی لے کر پڑوسی کو واپس کر دی اور ان کو بتایا کہ حضرت کو اس سوئی کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ وہ پڑوسی بھی یہ سن کر رونے لگا کہ کتنی معمولی سی چیز کی وجہ سے ان کو عذاب ہو رہا ہے، میں نے اللہ کے لیے ان کو معاف کر دیا، یا اللہ آپ بھی اپنی رحمت سے ان کو معاف فرما دیں اور ان کا عذاب دور فرما دیں۔ وہ شاگرد کہتا ہے کہ جب رات کو میں سویا تو میں نے دوبارہ خواب میں ان کو دیکھا، لیکن اب وہ منظر کچھ اور تھا۔ اب حضرت ایک خوبصورت اور سرسبز شاداب باغ کے بیچوں بیچ ایک مسحری پر آرام فرما رہے ہیں، چاروں طرف خدام موجود ہیں، پھلوں اور پھولوں کے درخت لگے ہوئے ہیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں۔ میں نے قریب جا کر ان کو سلام کیا اور پوچھا اب کیا حال ہے؟ انہوں نے جواب میں فرمایا، جس وقت تم نے پڑوسی کو سوئی پہنچائی اور اس نے یہ کہا کہ میں اللہ کے لیے معاف کرتا ہوں، بس اسی لمحے میرا عذاب ٹل گیا، اور یہ جو تم نعمتیں دیکھ رہے ہو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اپنے دین کی خدمت کی جو توفیق عطا فرمائی تھی اس کا صلہ ہے۔ حاصل اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم کبھی اپنے ذمہ کسی کی کوئی چیز یا کسی کا کوئی حق نہ رکھیں، بلکہ جس کی جو چیز یا جو حق ہمارے ذمے ہو اسے واپس کر دیں۔ اندازہ کیجئے کہ ایک سوئی کی وجہ سے اس قدر عذاب ہے، اور آج جو بے شمار حقوق العباد کے بارے میں لاپرواہی برتی جا رہی ہے اس کا کس قدر وبال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ چلیے اب چلتے ہیں اس ویڈیو کے دوسرے موضوع کی طرف، جو کہ ہے برا کام کا برا انجام۔ ازدد دولہ کے امراء میں ایک ترکی نوجوان تھا۔ اس نے یہ حرکت شروع کی کہ ایک مکان کی دیوار کے سوراخ سے اس مکان میں رہنے والی عورت کو دیکھتا تھا۔ اس عورت نے اپنے شوہر کو بتایا کہ یہ ترکی لڑکا روزانہ بہت دیر تک اس سوراخ سے جھانکتا ہے، اس نے میرا آرام حرام کر دیا ہے، یہاں گھر پر کوئی نہیں ہوتا، دیکھنے والا یہی سمجھے گا کہ میں اس سے باتیں کیا کرتی ہوں، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں۔ اس کے شوہر نے کہا کہ تو اس کے نام ایک خط لکھ جس کا مضمون یہ ہو کہ روزانہ کھڑا ہونا بیکار بات ہے، جب عشاء کی نماز کے بعد اچھی طرح اندھیرا ہو جائے اور لوگ سو کر غافل ہو جائیں تو تم گھر میں آ جانا، میں دروازے کے پیچھے ہوں گی۔ چنانچہ اس کے بعد شوہر نے دروازے کے پیچھے ایک گہرا گڑھا کھود دیا اور اس کے انتظار میں کھڑا ہو گیا۔ جب وہ ترکی لڑکا آیا تو دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا تو اس عورت کے شوہر نے اس کو دھکا دے کر گڑھے میں ڈال دیا اور اس پر مٹی بھر دی۔ اس واقعے کو کئی دن گزر گئے، کسی کو خبر نہیں ہوئی۔ ایک دن ازدولہ نے دریافت کیا کہ فلاں شخص کہاں ہے۔ اس کو بتایا گیا
کہ ان کا کچھ پتہ نہیں۔ اس پر حضرت دولہ غور و فکر کرتے رہے، یہاں تک کہ اس تحقیق کی انہوں نے یہ صورت نکالی کہ ایک شخص کو اس مؤذن کو بلانے کے لیے بھیجا جو اس مکان کے قریب والی مسجد کا مؤذن تھا۔ اس نے مؤذن کو بظاہر بہت سخت پکڑا اور حضرت دولہ کے سامنے حاضر کر دیا۔ پھر حضرت دولہ نے آہستہ سے اس سے کہا، یہ 100 دینار لے لو اور جو کچھ ہم تم کو حکم دیں اس کی تعمیل کرو۔ جب تم اپنی مسجد میں جاؤ تو عشاء کی اذان زیادہ رات گئے یعنی دیر سے دے کر مسجد میں بیٹھ جانا۔ پھر سب سے پہلے جو شخص تمہارے پاس آئے تو تم سے تیری گرفتاری نافذ ہونے کی تحقیق کرے تو اس کی اطلاع مجھے دے دینا۔ اس نے کہا بہت اچھا۔ تو اس مؤذن نے ایسا ہی کیا۔ تو جو شخص سب سے پہلے مسجد میں تحقیق کے لیے آیا تو یہ وہی شخص تھا جس نے ترکی کو مارا تھا۔ اس نے مؤذن سے کہا، میرا تیری طرف دل لگا ہوا تھا اور تمہیں اس طرح گرفتار کر کے بلانے سے حضرت دولہ کی تم سے کیا غرض تھی؟ مؤذن نے کہا، الحمدللہ خیریت ہے، کوئی خاص بات نہیں تھی۔ جب صبح ہوئی تو مؤذن نے حضرت دولہ کے پاس جا کر پورا حال بتایا۔ حضرت دولہ نے اس شخص کو حاضر ہونے کا حکم دیا۔ یہ حاضر ہو گیا۔ اس سے پوچھا کہ ترکی لڑکا کہاں ہے اور کیا معاملہ ہے، بیان کرو۔ اس نے کہا، میں آپ سے بالکل سچی بات کہتا ہوں، میری بیوی بہت باپردہ عورت ہے اور پاک دامن ہے۔ یہ شخص گھات لگائے ہوئے اس کو دیکھتا تھا اور پریشان کرتا تھا اور میری بیوی بدنامی کے خوف سے اس شخص کے کھڑے رہنے سے پریشان ہو گئی تو میں نے اس کے ساتھ ایسا معاملہ کر دیا، پوری تفصیل بیان کر دی۔ حضرت دولہ نے کہا، جاؤ، سپرد خدا، نہ کسی نے کچھ سنا اور نہ کسی نے تم سے پوچھا۔ حاصل، بے شک برے کام کا برا انجام ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم اس واقعے سے سبق حاصل کر کے برے افعال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس طرح کی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔